السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ایپیسوڈ کو لائک کامنٹ ضرور کیا کریں، ہمارے ساتھ اپنا اچھا ریویو شیئر کیا کریں۔ چلتے اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم ایپیسوڈ 29 بائی صالحہ اقبال۔ ہمارا سفر؟ آریان کے الفاظ دہراتے ہوئے آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھتی ہے۔ ہاں ہمارا سفر، تو بتاؤ اس سفر میں ساتھ دو گی میرا؟ مکمل رخ امایا کی طرف موڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ امایا بھی مکمل رخ آریان کی طرف موڑے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ 50%۔ ایڈنبرگ سے جو پیسہ ملے گا اس کا 50% تمہارا۔ ویسے تو جو میرا ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے، میں تمہارا تو میرا سب تمہارا، لیکن اس میں محنت کر کے اس کو حاصل کرنے میں اپنی پوری کوشش کرنے پر تمہیں 50% دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق اس مشن کے ختم ہونے کے بعد، اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جانا، لیکن اس مشن تک تم کہیں نہیں جا سکتی۔ جب تک مجھے ایڈنبرگ سے وہ پیسہ نہیں مل جاتا تب تک تم میرے ساتھ رہو گی، منظور ہے؟ آریان کہتے ہی امایا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، جسے 2 پل خاموش رہ کر امایا آریان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ 2 پل بعد وہ اپنی پلکیں اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ جاتی ہے۔ منظور ہے، لیکن 50% میرا ہوگا۔ آپ اس بات پر قائم رہیں گے؟ پیچھے پلٹے تو میں آپ کی زندگی کے بچے کچھ دن بھی پورے کر دوں گی۔ جو دل میں آئے وہ کرو، تمہیں سب چیز پہ اجازت ہے ریڈ روز، لیکن سب سے پہلے جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارا خان بابا پوری بارات لے کے یہاں پہنچ جائے گا، اپنی نئی بہو کے سسرال جانے کے بجائے۔ میرا دل نہیں کر رہا جانے کے لیے، ناراض ہوں میں بابا، ایک بار بھی نہیں آئے۔ بابا تو دور، لالا بھی نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے، مجھے نہیں جانا۔ آریان کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے مایوسی سے کہتی ہے۔ کیونکہ میرا بچہ ان کو نہیں پتہ تھا نا، اور تمہارا بھائی بھی تو زخمی ہو گیا تھا، تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائیوں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، اور تمہارے خان بابا نے بھی؟ تمہیں اغوا کرنے کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری حالت دیکھ کر تمہیں اس بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ تمہارا خان بابا تمہارے لیے کتنا پوزیسو ہے۔ ویسے سچ بات ہے، چاہتا تو میں بھی نہیں ہوں کہ تم وہاں جاؤ، کیونکہ تم وہاں جاؤ گی تو یقیناً تمہارا ایڈنبرگ جانے کا ارادہ بدل جائے گا، پر میں تمہیں اس سے زیادہ مایوس بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایڈنبرگ کا سفر ہمارے لیے کیسا ثابت ہو یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس طرح مایوسی سے شروع کرنا ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے میری جان جا کر تیار ہو جاؤ، حویلی چلتے ہیں۔ آریان امایا کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے پیار سے کہتا ہے، کہتے ہی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ جاتا ہے، جسے محسوس کرتی امایا اسی پل اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میرا دل تو اب بھی نہیں کر رہا ہے جانے کو، لیکن مجھے ابھی بابا سے ملنا ہے تو میں چلی جاؤں گی،
آپ بھی ساتھ جائیں گے کیا مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ آریان کے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو آزاد کرواتے امایا پیچھے کی جانب قدم اٹھائے پوچھتی ہے۔ مجھ پر یقین کب کرنے لگو گی؟ امایا کے سوال کو سنتے ہوئے آریان بھی سوال کرتا ہے۔ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے، پر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا آپ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے میرے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے جاؤں گا۔ میں نے کبھی سسرال والی فیلنگ محسوس نہیں کی، میں بھی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس بات سے مجھے جھوٹ والی فیلنگ کیوں آ رہی ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے امایا تجسس والی نگاہوں سے آریان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جا کر تیار ہو جاؤ نوٹنکی، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ آریان بولتا ہی ہے کہ امایا فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکلے سیدھا کمرے کی طرف جاتی ہے۔ وہاں موجود اپنے نئے کپڑوں میں سے وہ ایک اچھی سی فراک نکالے تیار ہونے لگتی ہے، جبکہ آریان سنجیدہ ہو کر ایک نظر پورے اسٹڈی روم کی طرف دیکھتا ہے۔ اسٹڈی روم سے نظر ہٹاتے ہی اس کی نظر ٹیبل پہ بڑے پروجیکٹ کے پاس سائڈ پر کونے میں ایک روز کے آئی پیڈ پر جاتی ہے۔ جس کی لائٹ بار بار جل رہی تھی، بار بار میسیجز کی آواز آ رہی تھی جو آریان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ شیروز کے آئی پیڈ پر کئی ساری ای میلز آئی ہوئی تھیں جو انڈیا سے تھی، جسے دیکھتے ہوئے آریان کے چہرے پر پریشانی چھانے لگتی ہے۔ آریان میلز کو کھول کر دیکھتا اس سے پہلے اسٹڈی روم میں آریان کے لیے دوائیاں لائے شیروز داخل ہوتا ہے۔ ٹیبل پر پروجیکٹر آن دیکھ شیروز کے قدم پل کے لیے رکنے لگتے ہیں، پر پھر آریان کی نظریں آئی پیڈ سے ہٹتی ہیں۔ اپنی طرف دیکھ شیروز اس کی طرف بڑھتا ہے۔ دوائیاں سامنے ٹیبل پر رکھیں آریان کے سامنے ہاتھ باندھے جا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آریان پروجیکٹر بند کرتا آئی پیڈ زور سے ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں پوچھتا ہے کہ شیروز آئی پیڈ کو جلدی سے ٹیبل سے اسکرین کی طرف ای میلز کو دیکھتا ہے۔ یہ سب انڈیا سے ہیں سر، آپ کی کرسی کو آپ سے چھیننے کی دور کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ وہاں وقت سے پہلے ہم واپس نہ گئے تو یقیناً آپ اپنی کرسی گنوا بیٹھیں گی۔ ایک منتھ کی لیو اپلیکیشن دے کر تو آئے تھے، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ پیچھے سے کس چیز کے الیکشنز شروع کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آریان غصے میں شیروز کو گھورتے ہوئے بولتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سر، سمپل سی بات ہے۔ پورے انڈیا میں آپ مشہور ہیں، سب سے زیادہ جلدی نام بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کا لوگوں کی نظروں میں ایک اچھا مقام ہے جو دوسرے پولیٹیشنز کو کھٹکتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی کرسی سے ہٹا کر وہ کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ عزت ملتی ہے جو اب تک کسی کو نہیں ملی۔ وہ عزت اس کرسی سے نہیں ملی ہے، وہ عزت میں نے خود بنائی ہے۔ شیروز کی بات پر آریان اٹل لہجے میں جواب دیتا ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، دماغ کی ساری شریان، ساری رگیں ساہر ہونے لگی تھیں۔
اس کے غصے کی وجہ سے۔ یہ تو آپ اور میں جانتے ہیں نا، ان سب کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کرسی کی وجہ سے ہے۔ جب تک آپ واپس انڈیا نہیں پہنچیں گے یہ لوگ اس طرح سے الیکشن کریں گے، ترکیبیں لگائیں گے، کچھ بھی کریں گے آپ کو اس کرسی سے ہٹانے کے لیے۔ اس لیے جلد سے جلد ادھر کا کام ختم کر کے آپ کو واپس انڈیا جانا ہوگا، ورنہ یہ سب ایک ایک کر کے کرسی کے ساتھ ساتھ آپ کی وہاں موجود ہر ایک چیز کو ختم کر دیں گے۔ کیا مصیبت ہے یہ! آریان اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولتا ہے۔ ہائر اپ سے بات کرو، ان سے کہو کہ میں نے 1 منتھ کی اپلیکیشن اپلائی کی ہوئی ہے، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیچھے میری واپسی تک کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ ابھی کے ابھی انہیں فون کر کے بولو۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آریان غصے کو ضبط کیے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولتا ہے۔ کس ہائر اپس کی بات کریں سر؟ سب سے اوپر تو آپ ہی ہیں۔ آریان کی بات پر شیروز تحمل سے کہتا ہے۔ ارے ہاں، بھول گیا تھا۔ آریان اپنی آنکھیں بند کیے کھول کر کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ فکر نہیں کریں سر، میں وہاں موجود ہر پولیٹیشنز تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ آپ کا پیغام کافی ہے انہیں ان کاموں کو روکنے کے لیے۔ میں ابھی فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ باقی یہ آپ کی دوائیاں آپ وقت پر لیں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے مجھے ان کی، اٹھا کر باہر پھینک دو انہیں۔ شیروز بول رہا تھا کہ آریان اس کی بات کاٹے غصے میں بولتے ہوئے اسٹڈی روم میں باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا دوسری منزل اپنی کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ زرخان کی بے عزتی کروانے کے بعد علیزے فل سکون موڈ میں تھی، چہرے سے ہنسی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے اس وقت بھی وہ پرسکون سے اپنے کمرے پر بیڈ پر کتابیں پھیلائے ہوئے صرف اور صرف کتاب کے پنے پلٹ رہی تھی۔ پڑھا اس نے ایک الفاظ تک نہیں تھا اب تک، بس ایک نظر اپنی اسائنمنٹس کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک نظر کتاب کی طرف۔ علیزے کہاں سے شروع کروں، بس یہ سوچے جا رہی تھی۔ شروع اس نے ایک الفاظ تک نہیں کیا تھا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور زرخان اندر آتا ہے، جسے دیکھ علیزے پھر سے مسکراتے ہوئے جلدی سے اپنا سر جھکائے اپنا منہ کتابوں کی طرف کر لیتی ہے، پر زرخان کو اس کے چہرے کی ہنسی دکھ گئی تھی۔ بہت دانت نکل رہے ہیں تمہارے، انہیں بند کر لو اس سے پہلے میں انہیں توڑ دوں۔ علیزے کو ہنستا دیکھ زور سے دروازہ بند کرتے کہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں پر آپ کی بے عزتی ہوئی ہے نا، مجھے دلی سکون ملا ہے سچی میں۔ سر اٹھائے کہتی ہے اور کہتے ہی اپنے ہونٹوں پر کتاب رکھے علیزے قہقہا لگا کر ہنس پڑتی ہے۔ شرم نام کی چیز نہیں ہے نا تم میں، شوہر کی بے عزتی کروا کے کتنی خوش ہو رہی ہو تم۔ جب یہ وقت تم پہ آئے گا نا، جب تمہاری بے عزتی ہوگی نا۔
میں بھی تم پر ایسے دانت پھاڑ کے ہنسوں گا، دیکھ لینا میں نہیں بچاؤں گا تمہیں۔ زرخان کو غصہ چڑھا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ کم نہیں کر پا رہا تھا اس وقت، کیونکہ علیزے کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ اسے بار بار اپنی بےعزتی یاد آ رہی تھی۔ یہ ہونا تو ناممکن ہے اب، سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولتی ہے۔ کیوں؟ تم بےعزتی پروف ہو؟ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے ڈریسنگ پہ اپنا فون رکھے، اپنی قمیض کی بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے علیزے کو شیشے میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیوں؟ میری تو بچپن سے ہوتی رہتی ہے، میں اب ٹھیٹ ہو گئی ہوں، پر آپ کی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جی نہیں، کچھ شروع نہیں ہوا ہے، یہ ایک ہی بار تھا، علیزے بولتی ہے کہ زرخان اسی طرح مڑتے ہوئے فوراً سے بول پڑتا ہے، جس کے جواب میں بھی علیزے فوراً سے جواب دیتی ہے۔ نہ 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 میاں جی، یہ تو اب پوری زندگی کا ہے، ابھی تو آپ کا وقت شروع ہوا ہے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے علیزے سر سے پیر تک زرخان کو بغور دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ جو میں چاہتا ہوں وہ کر لو تم، دیکھنا اس میں زیادہ مزہ آئے گا اس کام سے۔ علیزے سے نظریں ہٹاتے گہری سانس لیتے ہوئے زرخان دھیمی آواز میں کہتا ہے، لیکن علیزے پھر بھی اس کی بات سن لیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ علیزے تجسس سے پوچھتی ہے۔ رومانس، عاشقی، لو اور سہاگ۔ پڑھائی میرے حصے کی آپ کر لیں، پھر میں آپ کے ساتھ عاشقی کر لوں گی۔ زرخان اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے علیزے بول پڑتی ہے، بلکہ پھٹ پڑتی ہے۔ جو تمہیں میں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو تم، یہ کتابوں سے علم نہیں ملے گا تمہیں اس کا، زرخان کہتے ہوئے علیزے کی طرف بڑھتا ہے۔ مطلب؟ نا سمجھی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ بچے اپنی کتابوں کے چکروں میں ہمارے بچے لیٹ مت کرو، ایسا نہ ہو جب تک ان کی انٹری ہو تب تک ہماری ایگزٹ ہو جائے، اس لیے کتابوں کو چھوڑو اور تم وہ پڑھو جو میں پڑھانے لگا ہوں تمہیں، یہ سبق تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے میری جان، زرخان کہتا ہے، اور کہتے ہی علیزے کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اوپر کی جانب کرتا ہوا جھک کر اس کے گردن پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ جسے محسوس کرتی علیزے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب اور مضبوطی سے ہاتھ میں بھینچ لیتی ہے۔ ہمارے ایگزٹ ہونے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، کیونکہ آپ کو مار کر مروں گی میں، یہ طے ہو چکا ہے، اور دوسرا میرے بچوں کی فکر نہ کریں، وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، صحیح وقت پر لے لوں گی ان سے میں۔ زرخان علیزے کی گردن کو آزاد کرتا ہے کہ علیزے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ اس پر زرخان اس کے چہرے اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے اس کے لبوں کو فوکس میں لے چکا تھا، نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہر چکی تھی، لیکن جلدی وہ ہونٹوں سے نظریں ہٹاتا علیزے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بچے کیا درخت سے توڑ کر لاؤ گی، وہ دینے والا تو میں ہی ہوں تمہیں۔ زرخان شرارتی سے انداز میں بولتا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کل سے سوئے نہیں ہیں نا، اس لیے آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔
سو جائیں جا کر اور مجھے بھی پڑھائی کرنے دیں. فی الحال بچے لانے کا موڈ نہیں ہے دنیا میں، پیپر دے کے پاس ہونے کا ہے. جہنم میں جانے کے کام کر رہی ہو تم اپنے شوہر کے دل کو توڑ کر. علی سے کہتی ہے کہ زرخان لب کھینچتے ہوئے بولتا ہے اور بولتے ہی اسے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا خود ہی اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا لیتا ہے. تو شوہر کو کون بولتا ہے ہر وقت دل ہاتھ میں لیے پھرے. سکون سے اسے اس کی جگہ پر رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے رومانس کے بار بار پڑنے والے دورے کو بھی. زرخان کے جانے کے بعد علیزے اپنی کتاب کے پنوں کو پلٹتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں کہتی ہے، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ کو بھی زرخان بآسانی سنتا اور پلٹ کر منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیتا ہے. جو غصہ وہ کم کرنے کے چکروں میں تھا وہ اب اور بڑھ چکا تھا. ظالم عورت، شوہر کے رومانس کو دورے کا نام دے رہی ہو. اللہ پوچھے تمہیں، کوریلا کی جڑواں بہن. اب بات نہ کرنا مجھ سے آئندہ کبھی. میرے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں اب تمہیں. زرخان کہتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف گھوم کر آتا ہے. علیزے کے بیڈ پر اس کی ساری کتابوں کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ وہیں لیٹ جاتا ہے، لیکن کروٹ لے کر. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جا کے سوئیں نا. کیوں میری کتابیں خراب کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے آپ کو کیا مجھے کتنا پڑھنا ہوتا ہے؟ سارا دماغ خراب کر دیا آپ نے میرا. اٹھیں، وہاں جا کے سوئیں صوفے پر. یہاں نہیں سوئیں گے آپ. یہاں میں نے پڑھائی کرنی ہے. اٹھیں. زرخان کی کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے علیزے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زرخان اٹھنے کے بجائے علیزے کا وہی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسی طرح کروٹ لیے لیٹا رہتا ہے. جن کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ مجھے پڑھنے دیں. مجھے پیپرز میں فیل نہیں ہونا. اٹھ جائیں. چھوڑ دیں میرا ہاتھ. چھوڑیں میرا ہاتھ. سنتا نہیں آپ کو؟ علیزے کہتے ہوئے ہاتھ کو کھینچ کر چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، پر زرخان کی گرفت مضبوط تھی. علیزے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پاتی ہے. نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ تم کہیں جاؤ گی. میں بھی یہیں ہوں اور تم بھی یہیں رہو گی. اور ایسی رات دن ہی تم پڑھائی کرنے والی. پڑھائی کبھی کی ہے تم نے آج تک، جو آج تمہیں پڑھائی کرنے کا دورہ پڑ رہا ہے؟ تمہاری کرتوتوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں. پڑھائی کم کرنے جاتی ہو، لڑکوں کو تاڑنے زیادہ جاتی ہو. ٹک کے بیٹھ جاؤ. تم نے کون سا یونیورسٹی جانا ہے دوبارہ؟ اٹھاؤ کتابیں ساری کی ساری بیڈ سے. کیا مطلب ہے آپ کو؟ میرا یونیورسٹی بند کروانے جا رہے ہیں؟ علیزے زرخان کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے. جی یہی مطلب ہے میرا. تمہیں کیا لگتا ہے جہاں تمہارا وہ ہینڈسم پرسنالٹی ہے وہاں میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا؟ پڑھائی وڑھائی ختم تمہاری، اب گھر میں رہو گی تم. ہیں؟ نہ کریں جن، ایسا نہ کریں. اور میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اور وہ ہینڈسم ہیں تو ان کو ہینڈسم ہی کہوں گی نا. اب وہ آپ جیسے تو نہیں ہیں، نہ جن کو جن کہوں. علیزے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ زرخان فوراً سے پلٹ کے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے. جیسے ہی زرخان کی نظریں اس کی طرف آتی ہیں
علیزے سنجیدہ ہو جاتی ہے، چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب کر لیتی ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ زرخان پلٹ کر اٹھ کے بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیوں، کیا کرنا ہے آپ نے ان کا؟ زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے علیزے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے بولتی ہے۔ اٹھوانا ہے۔ زرخان سنجیدہ دو ٹوک انداز میں بولتا ہے کہ علیزے چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بڑا بڑا کرتے حیرانگی سے زرخان کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ عباس دونوں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دونوں سیڑھیوں کے ذریعے آرش کے پاس دوسرے فلور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زیان کے چہرے پر بار بار پریشانی کے مارے ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ رہا تھا، جسے وہ بار بار اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ آرش کے اس کے وارڈ روم میں نہ ہونے کے خیال سے زیان عباس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ واش روم کی طرف بڑھتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سائیں خان ایک نظر اپنے پیچھے سے ان کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہتا، واپس اپنا رخ دروازے کی طرف متوجہ کرتا دروازے کو کھولے اندر جا کے لے جاتا ہے۔ سائیں خان اندر داخل ہوتا ہے اور پیچھے کھڑا زیان وہیں اپنی ٹانگوں سے جہاں نکلتا ہے محسوس کرتا ہے اس کے پیر آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ ہم تو گئے آج۔ زیان وہیں ایک جگہ پر بت بنے کھڑے کمرے کے اندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف کمرے کی کھڑکی نمایاں ہو رہی تھی اور کچھ نہیں۔ وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے یا اندر بھی آؤ گے؟ عباس اندر سے بلند آواز میں کہتا ہے۔ آیا بابا، زیان کہتا ہے اور کہتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا روم میں داخل ہوتا ہے۔ اندر 2 قدم ہی رکھتا ہے کہ اس کی نظر سیدھا پیشنٹ بیڈ پر پیشنٹ گاؤں میں ملبوس نظریں سیدھا آرش پر جاتی ہیں، جو اپنی پٹی تبدیل کروا رہا تھا۔ آرش کو دیکھ زیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ آرش زیان سے پوچھتا ہے۔ آپ یہاں؟ زیان بولنے لگتا ہے کہ جلدی سے نظریں اٹھائے سائیں خان کی طرف دیکھتا ہے۔ ان کی جانب دیکھتے ہی زیان خاموش ہو جاتا ہے۔ تمہاری شادی فکس کر دی ہے، پتہ چلا اس بارے میں؟ سائیں خان آرش کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے آرش کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی، زیان نے بتایا مجھے کہ آپ نے یحییٰ شاہ کی بیٹی سے میرا نکاح فکس کر دیا ہے، پر مجھے نہیں لگتا ہے بابا کہ یہ کرنے کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ آرش کی بات پر عباس تجسس سے پوچھتا ہے کہ زیان پریشانی سے آرش کی جانب دیکھتا رہتا ہے۔ چھوٹے نے نہیں بتایا آپ کو؟ زیان آرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں، فی الحال تو کچھ نہیں بتایا، پر بہت کچھ بتانا باقی ہے اس کا ابھی۔ عباس بھی زیان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے بجائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ایک ہی ہے، یحییٰ شاہ کی بیٹی کو اغوا میں نے کیا تھا، اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ نکاح ہوگا۔ آپ کو نکاح کے بدلے کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی، یا آپ بے شک معاف کر سکتے تھے۔ دشمنوں پر خون معاف نہیں کرتا میں، جو دشمن ہے وہ خون کا بدلہ دے کے رہے گا۔
عارش بولتا ہے کہ عباس اس کے جواب میں اٹل انداز میں بولتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا تھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ عارش کی بات پہ غور کرتے ہوئے عباس غصے میں پھٹ پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا یہ غلط بات ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر آپ جانتے ہیں نا۔ غصہ تو غصہ ہے، وہ کب کہاں کس پر کس طرح آ جائے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں۔ جانتا ہوں میں رجب کے ساتھ کچھ برا کرنا تھا، پر وہ تو ہاتھ آیا نہیں، جو ہاتھ آیا اسے میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یحییٰ شاہ کی بیٹی کو اٹھوا لیا تھا۔ عارش عباس کے سامنے شرمندگی والے انداز میں گہری سانس لیتا ہوا دھیمی سی آواز میں کہتا ہے۔ عارش کو شرمندہ دیکھ عباس اسے مزید کچھ نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب وہ لڑکی تمہیں پہلے سے جان چکی ہے، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا اس کے ساتھ؟ خان بابا آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں ویسا نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے۔ عباس کی بات پر عارش فوراً سے سر اٹھائے اٹل انداز میں بولتا ہے۔ کیا اسے اغوا صرف تم نے کیا تھا یا تم دونوں بھائیوں نے یہ مل کر کیا تھا؟ نہیں، صرف میں نے کیا تھا، زیان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ عباس کے سوال پر عارش جواب دیتا ہے، پر پنچایت میں تو اسے وہ لے کر آیا تھا، تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں؟ عباس زیان کی طرف دیکھے سوال پوچھتا ہے کہ عارش اپنے سامنے موجود ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترتا ہے اور عباس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب صرف میرے لیے کر رہا تھا کہ کہیں آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں نے ایسا کچھ کیا تو آپ کو برا نہ لگے۔ وہ صرف میرے لیے برا بن رہا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ زیان پر ایک سرسری سی نظر ڈالے عارش اٹل انداز میں بولتا ہے۔ عارش بولتا ہے کہ گہری سانس لیے اپنے بابا اور بھائی دونوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ جو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کہہ رہے ہو تو تمہارے لیے تو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ جانتا ہوں تم سے پوچھنا چاہیے تھا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ تم سے اب پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں میرے اس فیصلے سے اعتراض ہے؟ اگر تمہیں اعتراض ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر لیا وہ قبول ہے مجھے۔ آپ جب چاہیں گے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عارش عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے دائیں زخمی ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ اسی جواب کی امید تھی مجھے تم سے، شاباش۔ عباس عارش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخریہ انداز میں بولا، جس کے جواب میں عارش بھی اسے مسکرا کر دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن خان بابا کیا وہ نکاح کریں گے ہم سے؟ مجھے نہیں لگتا، میں نے اسے اغوا کیا تھا، وہ جانتی ہے تو اب کیا وہ راضی ہوگی؟
جب اس کا باپ راضی ہو گیا ہے تو وہ بھی راضی ہے۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے کہا ہے جو اس کا فیصلہ ہے وہ اس کی بیٹی کا فیصلہ ہے۔ اب وہ دونوں ہی نہیں پلٹ سکتے ہیں، اس لیے تم اب بے فکر ہو جاؤ۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو واپس حویلی چلو، آج رات کو نکاح ہو جائے گا تمہارا۔ اور ویسے بھی امایا بھی آنے والی ہے آج، اس طرح مصیبت تو تب آئے گی، اس کو جھیلنے کے لیے تیار کرو، وہ زیادہ مشکل ہے۔ کیا مایا جال واپس آ رہی ہے؟ اس کا وہ کھڑوس شوہر آنے دے رہا ہے اس کو؟ ذیان کب سے خاموش، ابھی امایا کی بات پر بول پڑتا ہے۔ اس کے شوہر کی ایسی کی تیسی، آج جو میں نے اس کی خاطر تواضع کی ہے، اس کے بعد وہ امایا کو حویلی میں لانے کے لیے انکار سپنے میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے حصے کی اس کی خاطر تواضع کر دی تھی، اب تم دونوں کی باری، تمہارا جی چاہ رہا ہے پہلی بار، ویلکم نہیں کرو گے اس کا؟ عباس کہتے ہوئے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ ہوتی ہے جو ہنسی میں بدلتی جاتی ہے۔ عباس کی بات سنتے ہی عارش اور ذیان دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ چہرے پر عجیب شیطانی مسکراہٹ جگہ لے چکی تھی ان کے چہروں پر بھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں خان بابا، مہمانوں کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے جو ہم اتنے سالوں سے ادا کرتے ہیں، اب بھی ہم ادا کریں گے، بے فکر رہیں آپ، ایسا ویلکم کریں گے کہ وہ پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ سوری بھولیں گے، جمائی ہیں وہ، ہماری بھی عزت کرنا فرض ہے ہمارا۔ عارش اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوا کہتا ہے، اور کہتے ہی اس کی آواز سنتے ہی عباس ذیان دونوں قہقہا لگاتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں۔ چلو حویلی چلتے ہیں، عباس دروازے کی جانب اشارہ کیے کہتا ہے۔ بھائی آپ انہی کپڑوں میں جائیں گے، بدلیں گے نہیں؟ ہاں وہ کپڑے خون سے بھر گئے ہیں، وہ وہاں پڑے ہیں، اٹھا لو انہیں، گھر جا کر بدلوں گا دوسرے کپڑے اب۔ عارش صوفے کے سامنے پہلے ٹیبل کی جانب انگلی سے اشارہ کیے بولتا ہے۔ اب یہ بھی اٹھاؤں؟ نہیں، تمہارے سسرالیوں کو بلاتا ہوں، وہ آ کر اٹھائیں گے، اٹھا لو چپ کر کے، نخرے ختم ہی نہیں ہوتے تمہارے۔ بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے پر میری دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھا کریں، اب آپ کی شادی ہونے لگی ہے تو مطلب کچھ بھی بولیں گے؟ ذیان گندا سا منہ بناتے ہوئے عارش اور عباس کو کراس کرتا ٹیبل کی طرف بڑھتا بولتا ہے۔ ذیان کی شکل دیکھتے ہوئے عباس اور عارش ایک بار پھر قہقہا بلند آواز میں چھوٹتا ہے۔ مرو مت، دنیا میں آئے ہو تو تمہارا بھی نکاح کرواؤں گا۔ میں بس اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارے لائق کوئی لڑکی مل جائے، جیسے تمہارے کرتوت ہے نا، لڑکی ملنا بڑا مشکل ہے۔ ذیان کو اپنی طرف آتا دیکھ سائیں خان کے کندھے پر ہاتھ رکھے سنجیدہ انداز میں بولتے ہیں۔ بے عزتی ہوئی ہے کیا ابھی میری؟ معصومانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ابھی بھی فیل نہیں ہوئی تمہاری اینڈ لیول کی ہو چکی ہے؟ عارش بھی ذیان کے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی تینوں کمرے سے باہر نکلے، ہسپتال سے باہر واپس حویلی جانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔